بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جن کو ہم سور پھونکنے والے فرشتے کے طور پر جانتے ہیں۔ اور یہ سور کب پھونکیں گے، ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاتے ہیں۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ پوری دنیا کو اپنے فریب میں ڈال چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لا چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ شیطانی لشکر سے مقابلہ کر چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہوگا اور دنیا بدترین قحط کا سامنا کر چکی ہوگی۔ اچانک ایک دن سورج مغرب سے نکل آئے گا اور انسان حیرت زدہ ہو جائے گا، لیکن کچھ دیر کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہوں گے، یہ جانے بغیر کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لمحے ایک ہیبت ناک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا سنگ ہوگا، وہ اسے اپنے منہ کے قریب لے کر جائے گا اور فرشتے کے چہرے پر انتہائی جلال ہوگا۔ وہ فرشتہ ایک لمبی سانس لے گا اور پھر وہ سور پھونک دے گا۔ سور کی آواز سے کائنات کی ہر مخلوق کانپ اٹھے گی اور پھر قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اسلام میں فرشتے ارکان ایمان میں شامل ہیں، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل وہ قدیم تہذیب ہے جن میں فرشتوں کا تصور ملتا ہے۔ بابل کے رہنے والے لوگ زمانہ قدیم سے ہی فرشتوں کو خدا کا قاصد مانتے ہیں۔ یہودیوں کے ابتدائی صحیفوں میں فرشتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے، اور توریت میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مامور کیے گئے ہیں۔ عیسائیت اور انجیل میں انہیں اینجل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بائبل میں فرشتوں کو خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کرنے والی روحانی ہستیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم عرب کے قبائل کی بات کریں تو وہ بھی اسلام کی آمد سے قبل فرشتوں کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام غلط اور باطل عقائد کی اصلاح کی اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا۔ اسلام میں فرشتوں کی اہمیت بہت زیادہ مقدس اور معتبر ہے۔ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، وہ اللہ کے حضور ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں، کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت جہنم کا محافظ ہے، کوئی روح قبض کرنے کے کام پر مامور ہے تو کوئی آسمانی دنیا میں اعلان اور رزق تقسیم کرنے پر مامور ہے، تو کوئی اس دنیا میں خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ انہی فرشتوں میں اللہ کا ایک مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرافیل کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسراف کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہیں، اور یہ لفظ اسرافیل ان کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہیں۔ اسرافیل وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نور کے صرف 7 پردے ہیں۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس کے انعام میں اللہ نے پورے قرآن مجید کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا۔ حضرت اسرافیل کی تخلیق کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ انسان اور جنات کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اللہ نے شیشے کی طرح ایک صاف شفاف اور سفید موتی کو پیدا کیا اور اس موتی سے سور کو بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کن، یعنی ہو جا، تب اسرافیل وجود میں آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لے۔ آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ سور میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ تھا۔
اسرافیل نے اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے سور پھونکنے پر مامور کیا۔ تب اسرافیل نے اپنا دایاں پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ حضرت اسرافیل اس انتظار میں ہیں جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ سور پھونک دیں گے۔ اسرافیل کے قد و قامت اور ظاہری جسامت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، تیسرا ساتویں آسمان میں، اور ایک پر سے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام کو کسی فرشتے نے ہنستے نہیں دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسرافیل کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ ہزاروں مختلف زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ آپ جب تسبیح کرتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی آواز کی کشش کی وجہ سے انہیں سننے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں۔ آپ آسمان والوں کے مؤذن ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسرافیل ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے شدید غم کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر اسرافیل کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیوں کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا۔ احادیث اور روایات کے مطابق قیامت کے دن سور پھونکنے کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے تو اسرافیل سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس کی آواز کو سن کر شیطان اور اس کے ساتھی بھی بھاگ جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے اور سیارے گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما دے گا اور پھر آپ دوسری بار سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوق دوبارہ سے اپنی قبروں سے اٹھ جائے گی، قیامت آ جائے گی اور ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔